آج سے تقریباً پونے 2 صدیاں پہلے تھرپارکر کے علاقے ننگر پارکر میں تب کے انگلش آفیسر جو تھے کرنل جارج ٹریوٹ، جس کو جنرل تروٹ بھی کہا جاتا تھا، ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہو رہا تھا، اور اجلاس میں یہ طے کرنا تھا کہ پکڑا گیا عام باغی، جسے اس وقت کے انگریز نے چور ڈاکو کہا تھا، لیکن وہ انگریز کا سر کا درد تھا اور بغاوت کے کیس میں وہ اپنے ایک ساتھی سمیت پکڑا گیا تھا۔ اجلاس میں یہ طے کرنا تھا کہ اس شخص کو، یعنی ننگر کے اس باغی کو پھانسی کس طرح لگانا ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ اس کو پھانسی تب لگایا جائے گا جب ننگر میں بارش پڑے گی، کیونکہ اس باغی کے جو ساتھی تھے وہ اب بھی انگریز سے لڑ رہے تھے، اور انگریز کو یہ خوف تھا کہ وہ باغی آئیں گے ایک مرتبہ پھر، جیسے کہ اس سے پہلے ہی جنرل ٹریوٹ پہ حملہ ہو چکا تھا، تو اس حملے کی خوف کی وجہ سے وہ بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ہم تھرپارکر کے اس علاقے ننگر پارکر، جو کارونجھر جبل کے حوالے سے مشہور ہے، اس میں بغاوت کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایسے گمنام باغی کا نام اور اس کی تمام داستان اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے، جس گمنام باغی نے انگریز سے لڑ کر اپنی جان گنوائی، اور انگریز کو اس نے اس وقت للکارا جب اس کے تازہ تازہ قدم سندھ میں پڑے تھے۔ جی ہاں، بالکل، اس باغی کا نام، اس شہید کا نام روپلو کولی تھا، جس نے ننگر پارکر میں جنم لیا تھا۔ 1843 میں جب انگریز نے سندھ فتح کی، میروں کو شکست دی، میر حکمران کو شکست دی، اس کے بعد انہوں نے اپنے حساب سے لوگوں کو خریدنا شروع کیا۔ اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے، اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے انگریز نے ہر وہ چیز آزمائی جو ان کے بس میں تھی، یا جو سرکار کے اس وقت کی جو تقاضائیں تھیں، یعنی طاقت کا استعمال، لوگوں کو خریدنا، لوگوں کی اطاعت کرنا مختلف طریقوں سے۔ لیکن ننگر پار کے سوڈھا، ننگر پار کے کھوسا اور ننگر پار کے جو کولی تھے، انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا، اور انہوں نے انگریز کو رسائی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارونجھر، یہ ہماری دھرتی، یہ ہماری زمین ہے، اس پہ کوئی قبضہ گیر نہیں آ سکتا۔ یہ تاریخ ہے کہ یہ مسلسل جو جنگ تھی، باغیوں کی جنگ تھی، جو قبضہ گیروں کے خلاف تھی، وہ 16 سال جنگ چلتی رہی، اور اس کا سپہ سالار تھا روپلو کولی۔ 1843 سے مسلسل روپلو کولی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مسلسل انگریز کے خلاف بغاوت کرتا رہا۔ یہ جنگ ہوتی رہی، اس کے بیچ میں کئی حملے بھی ہوئے، اور یہ انگریز جو ہے وہ پسپا ہونے پہ مجبور بھی ہوا، یہاں تک کہ کرنل جارج ٹریوٹ جو تھا، جنرل کرنل تروٹ جو تھا، اس پر بھی روپلو کولی نے اپنے ساتھیوں سمیت حملہ کیا۔ کرنل ٹریوٹ پہ ننگر پارکر میں یہ حملہ 1859 کی شروع میں ہوا۔ پھر یہ کرنل صاحب فرار ہوئے، حیدرآباد پہنچے، وہاں کے جو کمشنر تھے ان سے ملے، وہاں سے نئی کمک تازہ دم دستے وہ لے کر ننگر پارکر میں آئے، اور یہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی۔ پھر ان میں سے ایک مہاوجی لوہانا، جو اس وقت کا بڑا کاروباری تھا، اور ایک ہنس پوری، جو اس وقت ایک مندر کا پجاری تھا، ان سے ملے۔ اس طرح کی حکمت عملی انگریز پہلے بھی اختیار کرتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں سے ملیں، کچھ لوگوں کو خود سے ملا لیں، اور پھر باغیوں پہ دھاوا بولیں، ان کے لیے جاسوس مقرر کیے جائیں۔ یہ کہانی پرانی ہے، جب پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کے جو کزن تھے میر جعفر، اس کو جس طرح انگریز نے ملایا، تو یہ پالیسی چلتی آ رہی تھی، اور یہی پالیسی اختیار کی گئی ننگر پارکر میں، جہاں ماوجی لوہانا اور ہنس پوری جیسے لوگوں کو انگریز جنرل تروٹ نے خود سے ملایا اور جاسوس مقرر کیے روپلو کولی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے۔ 1859 کے شروع میں ہی کرنل تروٹ نے اپنے اوپر کیے گئے حملے کا جوابی وار کرنے کے لیے وہ جو باغی تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک بڑی چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ مقامی جو لوگ تھے ان میں سے جاسوس بھرتی کیے جائیں، مقامی جو لوگ تھے وہ خریدے جائیں۔ یہ انگریز کی ایک حکمت عملی تھی، یعنی وہ انگریز یہ کرتا تھا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیتا تھا، پھر وہیں سے جاسوس لوکل حوالے سے جاسوس مقرر کیے جاتے، وہ چغلی کھاتے تھے، پھر جو مقامی باغی تھے ان کو گرفتار کروایا جاتا تھا۔
جس طرح پلاسی کی جنگ میں انگریز نے سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کو خریدا تھا اور یہ بڑی جنگ اس کو ہروائی تھی، یہی پالیسی انگریز نے نگر پارکر میں بھی استعمال کی، اور وہاں کے سب سے بڑے واپاری جو تھے، سب سے بڑے کاروباری جو شخص تھے، مہاوجی لوہانا، اور ایک پجاری تھے مندر کے ہنس پوری، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ جو باغی کردار ہیں روپلو، کرن سنگھ اور اس کے ساتھی، ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہماری مدد کی جائے، ہمارا ساتھ دیا جائے۔ تو ان کی جاسوسی کی وجہ سے پہلے کرن سنگھ گرفتار ہوئے، اس کے بعد روپلو گرفتار ہوئے۔ اس پورے برے صغیر میں سندھ وہ واحد خطہ تھا جہاں انگریز کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، مقامی لوگ اس قبضہ گیر کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس انگریز نے سندھ میں 2 مرتبہ مارشل لاز بھی لگائے، اور جو کیمپس تھے، حراستی مرکز تھے، جو کنسنٹریشن کیمپ تھے، وہ قائم کیے۔ خواتین اور بچوں کو اس سندھ میں قید کیا گیا۔ جو کہتا ہے کہ سندھ نے لڑا نہیں، سندھ نے بغاوت نہیں کی، لڑ نہیں سکتے، لڑنا نہیں جانتے، ان کو یہ تاریخ دکھائی جائے کہ کس طرح ہرو نے بغاوت کی، کس طرح روپلو کولی نے بغاوت کی، کس طرح ہوشو شیدی نے علم بلند کیا، نعرہ بلند کیا کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ یہ تاریخی ہیرو ہیں۔ سندھ کے اوپر ایک بالکل جاہل قسم کے قبضہ گیر لٹیرے وہ ہیرو امپوز کیے گئے، وہ بالکل ہمارے ہیرو نہیں۔ ہمارے ہیرو تو راجہ دائر جیسے ہیں جو اپنی دھرتی کی بقا کے خاطر لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ ہمارے ہیرو تو روپلو کولی جیسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ننگر پارکر جیسے بالکل بیکورڈ ایک پرانی ایریا میں وہاں پہ انگریز کے خلاف جھنڈا لہرایا اور بغاوت کا اعلان کیا۔ اس طرح ہوشو شیدی تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف لڑا، لڑتے لڑتے شہادت کا جام نوش کیا۔ محمد بن قاسم ہو، یہ غوری ہو، یہ عبدالی ہو، کسی کو ہم نہیں جانتے، یہ ہمارے ہیرو ہو ہی نہیں سکتے۔ قبضہ گیر نہیں ہیرو ہو سکتا، جس طرح انگریز ہمارا ہیرو نہیں ہے، اس طرح بن قاسم اور یہ غوری اور یہ عبدالی، یہ فلاں، یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں۔ ہمارے ہیرو تو وہ لوکل ہیں جنہوں نے ان قبضہ گیروں کو مات دی، ان کو شکست دی، ان سے لڑے، ان سے بغاوت کی۔ روپلو ان میں سے ایک تھا۔ تو یہ انگریز ہی تھا جس نے سندھ میں ایسا ظلم برپا کیا کہ خواتین کو بھی انہوں نے یہ حراستی مرکز میں ڈالا، بچوں کو بھی ڈالا، شہید کیا، لوگوں کو پھانسیاں دیں۔ اور روپلو جب 1859 جون میں گرفتار ہوا تو روپلو پہ تشدد فقط اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا نام بتائے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ روپلو نے اپنے اس گرفتار کرنے والے انگریز کو کہا کہ آپ کچھ بھی کریں، میں اگر اپنے ساتھیوں کا نام بتاؤں گا تو اس دھرتی سے سب سے بڑی غداری ہوگی، اس لیے آپ مجھ سے توقع نہیں رکھیں۔ وہ کہا جاتا ہے کئی کتابوں میں کہ روپلو کی جو ہاتھ تھے، ان کی انگلیوں کے جو ناخن تھے، اس پہ کپاس لپیٹ کے تیل اس پہ چھڑک کر پھر آگ لگائی جاتی تھی تاکہ وہ نام بتائے، لیکن وہ انکاری ہو جاتا تھا، وہ نہیں مانتا تھا۔ جنرل ٹریوڈ تھے، وہ ان سے مذاکرات بھی کرتے تھے، ان کو لالچ بھی دیا کرتے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اس نے ہار نہیں مانی۔ پھر یہ بھی ہوا کہ ان کی جو بیگم تھی روپلو کی، میناوتی، ان کو ان کے سامنے لایا گیا کہ تاکہ روپلو کمزور ہو، روپلو ہمیں وہ بتا سکے اپنے باغیوں کے ٹھکانوں کا نام، ان کے نام اور ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کی نشاندہی کر سکے۔ لیکن جب میناوتی کو روپلو کے سامنے لایا گیا اور انگریز نے یہ توقع کی کہ اب روپلو کولی کا بچہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اب دیکھتے ہیں کس طرح وہ نام بتاتا ہے، کس طرح ٹھکانے کا پتہ بتاتا ہے۔ لیکن جب میناوتی روپلو کے سامنے آئی تو میناوتی نے کہا کہ روپلو، اگر آپ نے اس دھرتی سے غداری کی تو مجھے اپنے کولی خاندان والے تانے دیں گے، اس لیے آپ جھکے نہیں، مرنا ہے تو مر جائے۔ یہ جملہ تھا جس نے روپلو کی جان میں جان ڈالی، اور پھر اس نے بالکل کچھ بھی نہیں بتایا، اور وہ تا دم آخر تک اس نے انگریز سے کہا کہ کچھ بھی کر دیں، آپ مجھے زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہیں، لیکن میں اپنے ساتھیوں کے جو اس جدوجہد میں میرے ساتھ تھے، جو اب بھی لڑ رہے ہیں۔ روپلو جب انگریز کی قید میں تھے تب بھی بغاوتیں ہو رہی تھی، روپلو کے کئی ساتھی جو تھے وہ لڑ رہے تھے۔ پھر انگریز نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روپلو میں سے جان چھڑائیں۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے پھانسی کا فیصلہ کیا، طے یہ کیا
وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی جنرل ٹریوٹ کی سربراہی میں، اس میں یہ طے کیا گیا کہ روپلو کو پھانسی اس دن دی جائے گی جس دن بارش ہوگی، یعنی بارش کی توقع تھی، گرمیوں میں جو پہلی بارش پڑتی ہے، تو یہ طے کیا گیا کہ بارش۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ جو اس کے ساتھی لڑ رہے ہیں اور کارونجر جبل سے لڑ رہے ہیں، جو حملے کر رہے ہیں، وہ اچانک ہم پہ حملہ آور نہ ہوں، اس لیے اگر وہ برسات میں آئیں گے تو ان کی جو دیسی بندوقیں اور ان کے جو کارتوس ہیں وہ برسات میں چل نہیں سکیں گے اور ہم حملے سے بچ جائیں گے۔ یہ قبضہ گیر کا خوف ہوتا ہے، حملہ کرنے والا مقامی کرے یا نہ کرے، لیکن ان کے سر پر، قبضہ گیر کے سر پر ہمیشہ سوار ہوتا ہے۔ یہ دھرتی کی جو انسپائریشن ہوتی ہے کسی قوم کے لیے، دھرتی کے بیٹوں کو، یہ اس قبضہ گیر جو غیر ہوتا ہے، جو جبر پہ ہوتا ہے، جو ظلم پہ ہوتا ہے اور جو غلط ہوتا ہے، اس کے لیے ایک فطری خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کا شکار یہ انگریز بھی تھا۔ پھر یہ ہوا کہ 22 اگست رات کو 8 بجے بارش دن کو ہی شروع ہو گئی تھی، شام کو ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن رات کو 8 بجے انگریز نے بغیر کسی عدالت لگائے، بغیر کسی عدالت میں پیش کیے، روپلو کولی کو پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ اس کی پھانسی کی جب خبر چلی اس کے دوستوں میں، ان کو جب پتہ لگا تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں آئے اور وہ انگریز سے لڑے۔ پھر یہاں اس طرف ایک تربیت یافتہ فوج تھی، جدید قسم کا اس وقت کا اسلحہ تھا، لیکن وہاں جو باغی تھے ان کے پاس کلاڑی، لاٹھیں، کاتر، اس طرح کے جو لوکل یا چھوٹی موٹی بندوقیں تھیں، تو اس میں سینکڑوں جو تھے وہ روپلو کولی کے جو دوست تھے، جو ساتھی تھے، جو اس تحریک کے جو ساتھی تھے، وہ شہید ہوئے۔ یہ انگریز کی کاستیانیاں تھی سندھ میں، یہ انگریز نے سندھ میں کیا۔ ہر تحریک جو تھی وہ اس کے بعد چلی تھی۔ یہ پہلی بغاوت تھی جس میں روپلو کولی نے شہید ہو کر یہ لکھوا دیا کہ اس دھرتی کی حفاظت اس کے بیٹے ہی کریں گے۔ روپلو کولی کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور بڑے شاندار انداز سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی برسی پہ پروگرامز بھی ہوتے ہیں، اور ایسے جو لوگ جو ہمارے اصلی ہیرو ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور انہوں نے جو راہ دکھائی ہے اس راہ پہ چل کر وقت کے ہر آمر، ہر جابر، ہر قبضہ گیر کو جو للکارنا چاہیے اور اس کے خلاف بغاوت کا جو علم ہے وہ بلند کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔